گدھے سے تھوڑا سا اونچا تھا اور کھچر سے تھوڑا سا نیچے تھا، اور فرماتے وہ میری سواری کے لیے لایا گیا۔ اب براق پر حضور کا سوار ہونا یہ بھی ثابت کر رہا ہے کہ حضور کا یہ معراج جو تھا جسمانی معراج تھا، نہ کہ روحانی معراج تھا۔ جسمانی معراج تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور معراج پر واپس تشریف لائے، انہوں نے یہ بات کہی تو کافروں نے کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے کوئی اور بات کی، اور بعض ایسے بھی مسلمان تھے جو نئے مسلمان، انہوں نے یہ بات سنی تو مرتد ہو گئے۔ صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے کہ اے صدیق اکبر، کیا تم یہ بات کو تسلیم کرتے ہو کہ اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا اور واپس بھی آ گیا ہوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بہت مشکل بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے دوست جن کو تم نبی کہتے ہو، رسول کہتے ہو، انہوں نے بات یہی کہی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر انہوں نے بات کہی ہے تو وہ سچ بات کہی ہے، وہ حقیقت اس طرح بات ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں۔ تو کہنے لگے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں اس سے بھی بڑی دلیل کو مانتا ہوں کہ جو پروردگار عالم جبریل کو کئی مرتبہ زمین پر بھیج سکتا ہے تو وہی رب قدوس اپنے محبوب کو بھی اپنی بارگاہ میں بلا سکتا ہے۔ تو لہذا حدیث سے بھی یہ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج تھا، جسمانی معراج تھا، نہ کہ روحانی معراج تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں براق پر سوار ہوا، جبریل بھی ساتھ ہیں، 70,000 فرشتے جبریل کے وہ بھی ساتھ ہیں، میکائیل اسرافیل 70,000 فرشتے ان کے بھی ساتھ ہیں، اور فرمایا شان و شوکت کے ساتھ میں چلا، اور راستوں میں ایک جگہ آئی جہاں کھجوریں ہی کھجوریں تھیں۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا فرمائیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں اتر کر میں نے 2 رکعت نفل ادا کی۔ اب حضرات محترم آپ بھی بہتر جانتے ہیں، سوچتے ہیں، خود ہی سوچ لو کہ نفل ادا کرنا یہ جسم کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، بندہ روح کے ساتھ نہیں۔ کیوں؟ قیام بھی انسان جسم کے ساتھ ہوتا ہے، رکوع بھی جسم کے ساتھ، سجدہ بھی جسم کے ساتھ، قعدہ بھی جسم کے ساتھ۔ تو حضور فرماتے ہیں وہاں میں نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ تو گویا کہ یہ بتا رہا ہے، یہ بات بتا رہی ہے آپ 2 نفل ادا کرنے سے کہ آپ کا یہ معراج جسمانی تھا، نہ کہ روحانی تھا۔ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ آپ نے 2 رکعتیں جو ادا فرمائی ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت فرما کر تشریف لائے ہیں، یہاں آپ کا روضہ مقدسہ ہوگا، یہاں مدینہ المنورہ ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں آگے چلا، فرشتوں کی بارات بھی ساتھ ہے، پھر ایک سفید مٹی آئی، وہاں جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی آپ 2 نفل ادا فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں وہاں بھی میں نے 2 نفل ادا کیے۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جگہ ہے جہاں پیارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمائی تھی۔ تو اب یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کا جسمانی معراج تھا۔ پھر حضور فرماتے میں آگے چلا، سفید پہاڑ آیا، وہاں فرشتوں کی ایک جماعت بھی موجود تھی، اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں بھی آپ 2 رکعت نفل ادا فرمائیں۔ پھر حضور نے وہاں بھی 2 رکعت نفل ادا فرمائے۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جگہ ہے جہاں پیارے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اللہ کا نبی پیدا ہوا تھا، روح اللہ پیدا ہوا تھا، یہ وہ جگہ ہے۔ تو اب یہ حضور کا بار بار یہ جگہوں پر نفل ادا فرمانا یہ ثابت کر رہا ہے کہ حضور کا یہ معراج جسمانی تھا، نہ کہ روحانی تھا۔ اب حضور فرماتے میں آگے بیت المقدس پہنچا۔ اب بیت المقدس میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر سب موجود ہیں، اور حضور
حضور فرماتے ہیں کہ وہاں میں نے سب نبیوں کو 2 رکعتوں میں نفل ادا کرائی، حضور نے جماعت کرائی۔ اب حضور نبیوں کو جماعت کرا رہے، پتہ نبی بھی مال جسد، روح مال جسد موجود تھے، حالانکہ نبیوں کے تربتیں، نبیوں کی قبریں دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر موجود ہیں۔ کوئی کسی ملک کے اندر قبر ہے، کوئی کسی ملک کے اندر اس کی قبر ہے، لیکن وہاں سب نبی موجود ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی بھی اپنے جسد اطہر کے ساتھ وہاں موجود تھے، اور حضور بھی اپنے جسد اطہر کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ وہاں موجود تھے، اور حضور نے ان کو جماعت کرائی۔ تو یہ حضور کا معراج جو تھا، یہ حضور کا جسمانی معراج تھا، آپ جسم کے ساتھ گئے تھے، نہ کہ روحانی معراج تھا، یہ بھی ثابت ہو رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں جب میں جماعت کرا کر واپس لوٹا تو میرے سامنے 2 برتن پیش کیے گئے، ایک دودھ سے بھرا ہوا اور ایک جو تھا وہ شراب سے بھرا ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل نے وہ برتن پیش کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو پسند ہے وہ آپ برتن وہ لے کر پی لیں۔ تو حضور فرماتے میں نے دودھ کو پسند کیا، تو لہذا وہ دودھ میں نے لے کر وہ انہیں نوش کر لیا، میں نے پی لیا۔ اب یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ یہ حضور کا معراج جو تھا جسمانی تھا، کیونکہ روح تو کھانے پینے سے پاک ہوتی ہے، روح تو نہیں کھاتی۔ اب حضور نے فرمایا میں نے وہ نوش کر لیا، دودھ پی لیا، تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ حضور کا یہ معراج جو تھا جسمانی معراج تھا، نہ کہ حضور کا یہ معراج روحانی معراج تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس سے آگے چلا، پہلا آسمان آیا، دوسرا، تیسرا، یوں ہی۔ حضور فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا راستہ، یعنی 500 سال اندر چلتا رہے تو پھر جا کر پہلے آسمان تک پہنچے گا۔ اب پہلے آسمان کی حضور فرماتے پھر اس کی موٹائی جو ہے وہ اتنا موٹا ہے کہ 500 سال کا راستہ ہے، تو یعنی 500 سال آسمان سے نیچے سے چلے تو 500 سال تک جا کر آسمان کے اوپر جا کر جائے گا۔ پھر فرماتے کہ دوسرے آسمان تک یہ 500 سال کا راستہ، اسی طرح پھر دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، یوں 7واں آسمان۔ اب اندازہ لگا لیے کتنا سفر بنتا ہے۔ پھر حضور یہاں فرماتے ہیں کہ جب پہلے آسمان تک پہنچے جبریل نے دروازہ کھٹکایا، اب فرشتوں نے کہا کہ من انت، تو کون ہے؟ جبریل نے کہا کہ انا جبریل، میں جبریل ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، جبریل نے عرض کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ تو پھر دروازہ کھولا گیا۔ اب یہاں اگر حضور جسمانی معراج حضور کا نہ ہوتا تو جبریل کو کہتے ہیں کہ روح محمد میرے ساتھ، حضور کی روح موجود ہے۔ حضور نے کہا کہ حضور موجود ہے، یعنی جسمانی طور پر موجود ہے، تو اسی لیے جبریل نے کہا، یہ جبریل نے نہیں کہا کہ میرے ساتھ حضور کی روح موجود ہے۔ تو یہ معراج حضور کا جسمانی معراج تھا۔ وہ لوگ کیسے لوگ ہیں کہ جو حضور کی اتنی دلائل موجود ہیں اس بات پر کہ حضور کا یہ معراج جسمانی معراج تھا، نہ کہ روحانی تھا، لیکن وہ کیسے لوگ ہیں کہ حضور کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور کا یہ معراج روحانی ہوا تھا۔ اب حضور فرماتے ہیں دروازہ کھولا گیا، میں پہلے آسمان پر گیا، پھر اسی طرح دوسرے آسمان کا بھی اسی طرح دروازہ کھٹکایا گیا، تیسرے، چوتھے، ساتواں آسمان کا اسی طرح۔ تو یہ حضور کا معراج جسمانی تھا، جسم کے ساتھ حضور تشریف لے گئے۔ اور حضرات محترم اسی طرح عالم کی تاریخ عالم بتاتی ہے، وہ ہمیں ثابت کرتی ہے کہ حضور کا یہ معراج جسمانی تھا، نہ کہ روحانی تھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا ایک خط لکھا کیسر روم کی طرف، روم کے بادشاہ کی طرف خط لکھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، اور تم کہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
اور میں اللہ کا رسول بھی ہوں، اللہ کا بندہ بھی ہوں۔ خط کے اندر، مکتوب کے اندر حضور نے لکھ کر رضیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ کو دیا۔ فرمایا تم کیسے روم کی طرف لے جاؤ اور اسے جا کے میرا پیغام پہنچاؤ۔ تو حضرت رضیہ قلبی فرماتے میں روم کی طرف چلا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ روم کا جو بادشاہ ہے وہ بیت المقدس کے زیارت کرنے کے لیے بیت المقدس میں آیا ہوا ہے۔ تو آپ فرماتے میں بیت المقدس میں گیا، وہاں اپنا اس بادشاہ کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی۔ میں نے حضور کا وہ مکتوب، وہ خط نامہ جو اس کو پیش کیا، اس نے پڑھ کر کہنے لگا، جو اس کے ساتھی تھے، قریب تھے، ان سے کہنے لگا کہ یہاں کوئی عرب کا باشندہ موجود ہے، یعنی مکہ کا کوئی رہنے والا یہاں موجود ہے، اس کو تلاش کر کے لے آؤ۔ تو لہذا حضرت رضیہ قلبی فرماتے ہیں کہ وہاں انہوں نے تلاش کیا تو حضرت ابو سفیان، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ کافر تھے، مکہ کے سردار تھے، ابھی کافر تھے، تاجر کی غرض سے، تجارت کی غرض سے وہاں شام کو گئے ہوئے تھے۔ تو لہذا ان کے ساتھیوں نے حضرت ابو سفیان کو پکڑ کر لے آیا آپ کے سامنے، اس بادشاہ کے سامنے۔ اب بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں پوچھنی شروع کر دی، وہ کیسے ہیں، وہ بیواؤں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے کرتا ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات خیال آ رہا تھا کہ میں ایسی کوئی بات کہوں جس کی وجہ سے وہ ثابت ہو جائے کہ وہ نبی سچا نہیں ہے بلکہ جھوٹا ہے، اور اس کی نظر، بادشاہ کی نظروں میں اس کی یعنی عزت گر جائے اور بادشاہ جو ہے اس کے ساتھ دشمنی کرنے لگ جائے۔ ابو سفیان فرماتے میں یہی سوچ رہا تھا، بار بار سوچتا تھا کوئی ایسی بات مجھے ملے۔ تو فوراً مجھے بات یاد معراج کی آ گئی۔ تو میں نے کہا بادشاہ سلامت، تم خود سوچو کہ وہ نبی سچا ہے یا نہیں سچا، کہ وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات مکہ سے بیت المقدس گیا ہوں، 1 مہینے کا سفر ہے، پھر رات کو واپس بھی آ گیا ہوں، اسی رات واپس بھی آ گیا ہوں۔ تو خود ہی سوچ لو کہ یہ بات ماننے کی ہے۔ یہ کوئی سچا بندہ کہہ سکتا ہے کہ 1 مہینے کا سفر جانے کا ہو، 1 آنے کا ہو، 2 مہینوں کا سفر ہو، اور میں 1 ہی رات میں آ گیا ہوں۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب میں یہ بات کر رہا تھا تو اس وقت جو متولی مسجد تھا، یعنی اس بیت المقدس کا بڑا پادری تھا، وہ بات کو سن رہا تھا۔ تو فوراً وہ پادری کہنے لگا اس ذات کو تو میں بھی جانتا ہوں۔ اب ابو سفیان کیا کہہ رہا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کوئی ایسی بات کروں، اور جھوٹ بھی میں نہیں بول سکتا تھا کیونکہ میں سردار تھا مکہ کا، کیونکہ اگر میں جھوٹ بولوں تو لوگوں کے اندر مشہور ہو جاؤں کہ فلاں سردار بڑا جھوٹا ہے، میں اس سے بھی گریز کر رہا تھا۔ تو لہٰذا مجھے یہ بات یاد آ گئی معراج کی، میں نے اس معراج کی بات کہہ دی۔ لیکن وہ کیسے لوگ تھا وہ کافر اس وقت، مکہ کا سردار تھا، لیکن جھوٹ بولنے سے بڑا گریز کر رہا تھا، بچ رہا تھا۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو میری سرداری پر داغ آ جائے گا، دھبا لگ جائے گا، لوگوں کے اندر مشہور ہو جاؤں گا یہ سردار جھوٹا ہے۔ اور آج کل ہمارے حال تو یہ ہے کہ کوئی بھی ہمارا لیڈر الا ماشاءاللہ کوئی ایک آتا ہوگا سچ بولنے والا، ورنہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو